بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے محمد جواد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج سے ہم ایک نئے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں جس کا نام ہے کاروان علم و دانش۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پاکستان میں فاصلاتی نظام تعلیم کی سب سے بڑی جامعہ ہے۔ یہ وہ یونیورسٹی ہے جس کے ذریعے سے ہر عمر کی خواتین اور مرد حضرات گھر بیٹھے بنیادی سطح کی تعلیم سے لے کے پی ایچ ڈی سطح تک نہایت آسانی سے فاصلاتی نظام تعلیم کے ذریعے علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ملک بھر میں ہمارے 60 کے قریب ریجنل مراکز طلباء اور طالبات کو رہنمائی فراہم کر رہے ہیں۔ کاروان دانش پروگرام میں آج ہم نے ایک مذاکرے کا اہتمام کیا ہے جس کا بنیادی مقصد آؤٹ آف اسکول چلڈرن، یعنی ایسے بچے جن کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اسکولوں میں تعلیم حاصل نہیں کر رہے، ان پر گفتگو کی جائے۔ اس کی مختلف سماجی، معاشی اور معاشرتی وجوہات ہیں۔ وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمارا مستقبل اور یہ ننھے بچے اسکول میں تعلیم حاصل نہیں کر رہے، اس موضوع کو آج ہم زیر بحث لائیں گے۔ اس مذاکرے پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں دو معزز شخصیات۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں محترمہ فجر رابعہ پاشا صاحبہ جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پاکستان الائنس آف گرلز ایجوکیشن یعنی پیج کی۔ میڈم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو جی، السلام علیکم۔ آپ کے ساتھ وعلیکم السلام جی، آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر محمد اجمل چودھری صاحب۔ آپ نہ صرف یہ کہ چیئرمین ہیں ڈسٹنس اینڈ نان فارمل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے، بلکہ آپ وزیر اعظم پاکستان کے پروگرام جو کہ روشن پاکستان ہے اس کے فوکل پرسن بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایک اڈلٹ لٹریسی سینٹر ہے، ڈاکٹر صاحب اس کو بھی ہیڈ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی۔ بطور میزبان اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں چیئرمین ڈسٹنس اینڈ نان فارمل ایجوکیشن، ہم گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک بڑا سنگین ہوتا ہوا مسئلہ ہے۔ اگر ہم صرف اسلام آباد کی بات کریں تو ایک محتاط اندازے کے مطابق 50,000 سے زائد بچے اس وقت بھی وہ اسکول سے باہر ہیں یا آؤٹ آف اسکول ہیں۔ بہت سے بچے ایسے ہیں جو کہ اس عمر میں منڈی میں کام کر رہے ہیں، مختلف جگہوں پہ کام کر رہے ہیں، شاگرد یا چھوٹے جس کو کہا جاتا ہے، تاکہ وہ اپنے گھرانے کی بھی کفالت کر سکیں۔ تو کیسے یہ مسئلہ جو ہے اس کو سالو کیا جائے گا؟ کچھ اس حوالے سے سب سے پہلے تو آپ علامہ اقبال سے سٹارٹ لیجئے گا، کیا کنٹریبیوشن ہے ہماری یونیورسٹی کی، اور پھر ہم آہستہ آہستہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن پہ بات کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ جواد صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے دعوت دی ہے۔ اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے حوالے سے جب بات ہم شروع کرتے ہیں تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایشیا کے اندر ایک میگا یونیورسٹی ہے جو کہ فاصلاتی اور غیر رسمی تعلیم کے حوالے سے کنٹریبیوشن کر رہی ہے۔ یہ یونیورسٹی 1974 میں بنی اور اس کا بنیادی مقصد ماس ایجوکیشن تھا کہ لوگوں کو گھر کی دہلیز پر بیٹھے ہوئے تعلیم کی سہولیات فراہم کرنا۔ اور یونیورسٹی کے سسٹم یہ تھا کہ یہاں پر تمام تدریسی مواد جو تھا، درسی مواد جو بنتا تھا وہ ڈسپیچ کر دیا جاتا تھا، اور گھر پہ بیٹھ کر خواتین و حضرات اس یونیورسٹی سے استفادہ کرتے تھے۔ اور آج کے ڈیٹا کے مطابق تقریباً ہم 50ویں سالگرہ یونیورسٹی کی منا رہے ہیں، تو 50 لاکھ لوگ جو ہے اس یونیورسٹی سے زیور تعلیم سے آراستہ ہو چکے ہیں، تو گولڈن جوبلی منا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ پاکستان کے اندر کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا کوئی الومنائی موجود نہ ہو۔ تو اب اس یونیورسٹی کو لوگ کیوں فالو کرتے ہیں، کیوں اڈاپٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ فلیکسیبل ہے، اوپن ڈسٹنس لرننگ ہے، یہ اس کی فیسیں بڑی کم ہیں، اس میں تمام درجے کے پروگرام فراہم کیے جاتے ہیں، اس میں خواتین کے لیے خصوصی قسم کی پریولیجز موجود ہیں۔ اور اب تو یونیورسٹی نے بہت سارے لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے مختلف مارجنلائزڈ کمیونٹی کو اکاموڈیٹ کیا، جن کی فیس بھی ویو آؤٹ کی ہے۔ شہداء کے بچے یہاں پر فری پڑھتے ہیں،
اورفنز کے لیے یہاں پر فیس کی کنسیشنز ہے. بلوچستان میں اور فاٹا فانا میں میٹرک تک کے بچوں کے لیے تعلیم جو ہے وہ مختلف پیکیجز ہیں, فری ہے. اس کے علاوہ ٹرانسجنڈر کے لیے تعلیم کے مواقع موجود ہیں. جیل کے اندر رہنے والے جو بچے ہیں, قیدی جو ہیں, ان کے لیے تعلیم فراہم کر رہی ہے. اور اس طرح سے یونیورسٹی کا موٹو یہ ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن دی جائے, اور ہمارے وائس چانسلر صاحب کا ویژن یہ ہے کہ ریسورسز کی وجہ سے, فیس نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بندہ تعلیم جیسے نعمت سے محروم نہ رہے. تو لہٰذا یہ یونیورسٹی جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے ٹوورڈ دا سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ, ٹوورڈ دا پراسپیرٹی آف دی سوسائٹی. تو کہتے ہیں نا کہ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جو ڈیولپڈ ہو اور اس کی لٹریسی لیول جو ہے وہ 100% نہ ہو. تو ہمارا جو ٹارگٹ ہے ایس ٹی جی میں, وہ اپنا لٹریسی ریٹ 100% تک لے کے جانا ہے 2030 تک. تو اس کے راستے میں کئی رکاوٹیں ہیں. ہمارا فارمل ایجوکیشن سسٹم تو آپ کو بھی پتہ ہے, آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں, ان ایمپلائمنٹ ہے, غربت ہے, اس کے علاوہ جو ہمارے رورل ایریاز کے لوگ ہیں وہ شہروں میں آ کر تعلیم حاصل کرنے کے ان کے کیا مسائل ہیں, خواتین کے کیا مسائل ہیں. تو فارمل ایجوکیشن سسٹم ہر بندے کا بس کا یہ اب آج کل کہتے ہیں نا کہ یہ ایک جو فارمل ایجوکیشن یہ ایک لگژریس چیز ہو گئی ہے. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ خواتین کے بھی تعلیمی مسائل ہیں. یعنی بہت سی ہمارے ایسی خواتین ہیں جن کی کم عمری میں شادی ہو جاتی ہے اور ڈسکنٹینیو ہو جاتی ہے ان کی ایجوکیشن. محترمہ فجر رابعہ پاشا صاحبہ, آپ چونکہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پیج کی, خواتین کے ساتھ بڑا کلوزلی لائزان ہے آپ کا. آپ بتائیے گا کہ کس طریقے سے جو خواتین کی لٹریسی ہے یا تعلیمی شرح اس ملک میں بہتر بنائی جا سکتی ہے, مسائل کی نشاندہی آپ کیجیے اور اس کے حل کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں ڈفرینٹ سلوشنس چاہیے. آپ کے ڈفرینٹ, آپ سمجھ لیں کہ ٹارگٹ گروپس ہیں. بچیوں کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں ان کے لیے ڈفرینٹ سلوشنس چاہیے. وہ بچیاں جیسے سر نے کہا کہ اگر آپ بہت ایسے گھر سے آ رہے ہیں جہاں پہ غربت ہے, جہاں پہ مے بی آپ شاید ایک ایسے گاؤں میں رہتے ہیں جہاں پہ اسکول موجود نہ ہو یا پرائیویٹ اسکول موجود ہو اور وہ پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے, تو اس طرح کے اور کلچرل ریزنز ہو سکتے ہیں. آپ نے جیسے بات کی شادی ہو جاتی ہے بچیوں کی, اس طرح کی ڈفرینٹ بہت سارے بچیاں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت سارے ہم دیکھتے ہیں چیلنجز ہمیں نظر آتے ہیں. ہمیں ایک یہ بھی بڑا چیلنج نظر آتا ہے کہ ماں باپ بچیوں کے لیے تعلیم کو اس طرح ویلیو نہیں کرتے جیسے ایک بیٹے کے لیے کرتے ہیں, کیونکہ وہ جنرل ایک پرسیپشن یہ ہے کہ اس بچی کی تو شادی ہو جانی ہے, تو اس کے لیے اس طرح اگر آپ غربت کے اندر رہ رہے ہیں تو اور آپ کے پاس تھوڑے پیسے ہیں تو آپ کا ڈیسیجن یہ ہوگا کہ آپ وہ پیسے اپنے بیٹے کے اوپر انویسٹ کریں رادر کہ آپ بیٹی کے اوپر انویسٹ کریں. تو یہ اس طرح کے بہت سارے چیلنجز موجود ہیں ہمارے, اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایکسیس ٹو ایجوکیشن انکریز کیا جائے. جب ہم پاکستان کے اسٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں اور اسکولس دیکھتے ہیں کہ کتنے ہیں, تو ہمارے پاس ہماری پاپولیشن کے حساب سے, یا ہم ایک اس چیز پہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارا یوتھ پلج بہت بڑا ہے, 70% پاپولیشن جو ہے یوتھ کی ہے, تو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے جو ریسورسز ریکوائرڈ آن گراؤنڈ اس یوتھ کے لیے, ان بچوں کے لیے پرٹیکولرلی وہ موجود اس طرح ابھی نہیں ہے. تو اس طرح کی جب چیزیں اور چیلنجز آتے ہیں تو آٹومیٹکلی جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ڈیسائیڈ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے پاس اگر کچھ پیسے ہیں تو وہ, جیسے اگر ٹرانسپورٹیشن کی بات آ جاتی ہے, اگر نیئر بائی کوئی اسکول ہے تو وہ اگر اس کو بس کے پیسے چاہیے تو وہ بچے کو بس لگوا دیں گے اور وہ چلا جائے گا. سیکیورٹی کے ریزنز ہیں, بچہ پیدل بھی جا سکتا ہے, بچی نہیں جا سکتی. تو اس طرح کے بہت ساری چیلنجز ہماری بچیوں کو فیس ہوتے ہیں, زیادہ چیلنجز بچیوں کو فیس ہوتے ہیں. جبکہ تعلیم کا ہم جب اپنا فگرز دیکھتے ہیں پاکستان میں تو پرابلم دونوں کے لیے ہے. مطلب نمبرز کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو آؤٹ آف اسکول کی جب ہم بات کرتے ہیں تو 26.2 ملین کا جو ہمارا پریویسلی کوٹڈ فگر ہے گورنمنٹ پاکستان کا, اس میں سے 13.7 ملین بچے ہیں. تو بچیوں کی پرسنٹیج تھوڑی زیادہ ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ لڑکوں کی بھی نمبر کم ہے. تو آپ کو نمبر بہت زیادہ ہے, لیکن بچیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو چیلنجز زیادہ ہیں. اور جو آپ یہ سمجھیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ, جیسے آپ نے کہا کہ ہماری انوائرمنٹ ایسی ہے کہ وہ باہر نکل کے کسی ورکشاپ پہ کام کر لے گا, وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ سیکھ لے گا تاکہ اس کی زندگی آگے چل سکے. بچی کو یہ اپرچونیٹی بھی نہیں ملتی. بچی کی ایک ہی لائف کا ڈیسیجن ہوتا ہے کہ اس کی شادی کب کہاں کیسے ہونی ہے,
یہی ماں باپ کا جو ہے فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی یہی فوکس ہے، کیونکہ ان کو یہی ایک وے آؤٹ نظر آتا ہے بچیوں کے لیے. تو اس طرح کے جو چیلنجز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کو بہت سارے ڈفرینٹ ٹائپ آف سولوشنس چاہیے. اگر ہم اپنی ان بچیوں کی بات کرتے ہیں جو 16 سال سے بڑی عمر کی ہو گئی ہوئی ہیں، گزر گئی ہوئی ہیں اس ٹائم سے جس میں وہ آپ کہیں کہ وہ شاید اسکول میں بیٹھ کے پڑھیں گی، تو ان کے لیے ایڈلٹ لٹریسی پروگرامز بہت امپورٹنٹ ہیں اور پاکستان میں بہت زیادہ ان کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم لٹریسی ریٹ کی جیسے بات کر رہے تھے کہ ہماری لٹریسی ریٹ انکریز کرنے کی ضرورت ہے. اگر پاکستان نے ڈیولپ ہونا ہے تو لٹریسی ریٹ کا انکریز ہونا انتہائی اہم ہے پاکستان کے لیے. اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو لٹریسی ریٹ ہے اس میں تقریباً 70 to 75% میل فگر ہے اور 52% آئی تھنک ہمارا فیمیل فگر ہے لٹریسی کا. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا زیادہ خواتین پھر پیچھے آ جاتی ہیں. تو ایڈلٹ لٹریسی پروگرام میں بہت زیادہ بلیو کرتی ہوں نان فارمل ایجوکیشن میں، یا آپ اس کو کہیں کہ فلیکسیبل ایجوکیشن میں، ایسے ماڈلز میں جہاں پہ تعلیم گھروں تک پہنچائی جائے تاکہ بچیاں اسپیشلی جو ہیں ان کو گھر سے نکل کے دور نہ جانا پڑے، اور اگر جانا پڑے تو پھر اس کو پوری طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اور اسی طرح ہم لوگ جب بات کرتے ہیں بچوں کی، ایک تو ایڈلٹ لٹریسی پروگرامز کی ضرورت ہے. تھوڑا سا بلکہ اس کے اوپر میں اس پہ بتاؤں گی کہ میں نے کافی عرصہ انگلینڈ میں کام کیا. میں نے اپنی ایک آرگنائزیشن وہاں پہ رن کی اور وہاں پہ بھی ایجوکیشن، ایڈلٹ ایجوکیشن اسپیسیفکلی جو تھا پرائم فوکس تھا ہمارا. تو ادھر انگلینڈ میں بھی ایک ٹائم آیا جہاں پہ نا لٹریسی اور نیومریسی اسکلس کے جب ہم فگرز دیکھتے تھے تو نیچے آنے شروع ہو گئے. تو امیڈیٹلی گورنمنٹ نے کیا کیا کہ سمپل آن لائن لرننگ پروگرامز ایک تو ڈیولپ ہو گئے کانٹینٹ، تو آپ کے ہر لیول کا پروگرام اپ ٹو کہ آپ کی انگلش اور میتھس دونوں چیزیں جو ہے آپ جب تک جیسے آپ GCSEs کرتے ہیں یا میٹریکولیشن کرتے ہیں اس لیول تک کہ آپ کو انگلش کے پروگرامز فریلی اویلیبل ہو گئے. اور ساتھ میں گورنمنٹ نے کیا کیا کہ لوکل آرگنائزیشنس کے ساتھ کلیبریشنس کر کے اور ان کو انکریج کیا کہ وہ کمپیوٹر سینٹر سیٹ اپ کر لیں. سمپل، کوئی نتھنگ، کوئی وہ نہیں کہ کوئی بڑی راکٹ سائنس، بہت چیزوں کو سمپلیفائڈ کر کے اسپیشلی ان کمیونٹیز میں جہاں پہ زیادہ ان کو پتہ تھا کہ خواتین پرٹیکولرلی پیچھے جا رہی ہیں لٹریسی اور نیومریسی میں، وہ ہاٹ اسپاٹس آپ سمجھیں کہ آئیڈینٹیفائی کر کے وہاں پہ وہ سینٹرز سیٹ اپ کر دیے گئے اور ان سینٹرز میں لوگ جا سکتے تھے اور کسی بھی ٹائم پہ جا سکتے تھے. اگین وہ یہ نہیں تھا کہ آپ بڑے کوئی سیٹ ٹائمنگس ہیں، یا اس کو فلیکسیبل رکھا گیا جیسے اگر 9 سے 6 بجے یا 9 سے 8 بجے روز سینٹر کھلا ہوا ہے، آپ اس میں کسی بھی ٹائم آپ اس میں چلے جائیں اور آپ جا کے بیٹھ کے اپنا کانٹینٹ کر لیں. اور ساتھ میں کوئی نہ کوئی اس میں فیسیلیٹیٹر اویلیبل ہوتا تھا. کیونکہ یہ بھی ہم بہت دیکھتے تھے کہ یہ تو میں بہت پرانی بات کر رہی ہوں، یہ میں 2002-3 کی بات کر رہی ہوں کہ اس وقت ہماری اسپیشلی جو خواتین تھیں جو ایشیا سے تھیں ان کے کمپیوٹر سکلز نہیں اچھے ہوتے تھے، تو اس کے لیے فیسیلیٹیٹر وہاں پہ موجود ہوتا تھا کہ ان کو تاکہ ہیلپ کر سکیں کہ وہ آن لائن لاگ ان کر لیں، کمپیوٹر کیسے آن، سمپل چیزیں، کمپیوٹر کیسے آن کرنا ہے، آپ نے اپنے آن لائن پروگرام میں کیسے جانا ہے، اگر آپ کو پروگرام میں کرتے ہوئے کچھ ڈیفیکلٹی ہوتی ہے تو آپ نے اس کو کیسے آپ کو فیسیلیٹیٹ تو. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ سمپل انٹرونشن سے یہ ہوا کہ آپ کا لٹریسی ریٹ اور نیومریسی ریٹ دونوں انکریز ہو سکتے. اچھا میڈم، اس پہ ہم گفتگو آگے جاری رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا، ڈاکٹر صاحب وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کا یہ ویژن ہے کہ ہنگامی بنیادوں پر یہ جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں ان کو اسکولوں میں بھیجا جائے. جب ہم بات کرتے ہیں، آپ کچھ اپنا تجربہ شیئر کیجیے گا. روشن پاکستان کے آپ فوکل پرسن ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں. اس سے پہلے آپ ایک پروجیکٹ ایڈلٹ لٹریسی سینٹر کر چکے ہیں، تو کیا تجربہ رہا اور کیسے جو ہے اس ٹارگیٹ کو آپ اچیو کریں گے؟ جی تھینک یو ویری مچ. اچھا، یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بات کی تھی کہ دنیا کے ڈیولپڈ کنٹریز اگر دیکھیں تو ان کے لٹریسی ریٹ 100% ہے، اور دنیا کے وہ ملک جن کو ہم ڈیولپنگ کہہ رہے ہیں یا انڈر ڈیولپ کہہ رہے ہیں، بیسیکلی وہ لٹریسی ریٹ ان کے کم ہے. اور یہ جو لٹریسی ہوتی ہے دس از اے ویکل فار دا ڈیولپمنٹ، اور یہ سمپلی ریڈنگ رائٹنگ ریتھمیٹکس نہیں ہے. تو اس میں ایک سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ گروم اپ ہوتا ہے، بلڈ اپ ہوتا ہے، اور رہنے سہنے کا، بات چیت کرنے کا، روزگار کا، یہ سارے جتنے بھی ٹریننگ یا لرننگ ہے یہ لٹریسی کے اندر موجود ہے. لٹریسی کی مختلف ٹائپس ہیں. تو پاکستان کی اگر ہسٹری دیکھی جائے تو جب سے پاکستان بنا ہے تو ہمارے لٹریسی کے لیے ایفرٹس ضرور کی گئی ہیں، نیشنل لیول پر بھی
پروونشل لیول پر بھی اور لوکل لیول پہ بھی. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پروگرام ہوتا تھا لیمک، لٹریسی اینڈ ماس ایجوکیشن پروگرام. اس کے بعد وہ پروگرام آیا نیٹ کام، نیشنل ایجوکیشن ٹریننگ کمیشن بنا. پھر ایک بنا تھا PMLC، پرائم منسٹر لٹریسی کمیشن. پھر اس کے بعد ایفا، ایجوکیشن فار آل پروگرام شروع ہوئے. کئی ادارے بنے پاکستان کے اندر، نئی روشنی اسکول کے پروجیکٹ آئے. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارا لٹریسی ریٹ بڑا نہیں ہے. آج بھی ہم اتنے سالوں کے بعد 47 کا اور آج 25 کے اندر ہم ہیں، تو ہمارا لٹریسی وجہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ جب اتنے بڑے پروگرام 60% ہمارا جو ہے وہ لٹریسی ریٹ ابھی ہم ریزن وجہ کیا؟ ریزن اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جتنے پروگرام بنائے ہیں وہ سینٹرلائز ٹائپ کے تھے. ڈی سینٹرلائزیشن کو ہم نے فالو نہیں کیا، کمیونٹی لیول تک نہیں پہنچے. اب میم کا جو ہے وہ جو پروگرام ہے پیج، یہ گھروں تک پہنچ کر خواتین کو انوالو کر کے کمیونٹی بیسڈ پروگرام شروع کر رہی ہیں. تو ہمارے لوگوں کے اندر نا جی ہمارے جو باقی مسائل ہیں نا، جیسے لوگوں کی موومنٹ ہے، لوگوں کی پاورٹی ہے، ان ایمپلائمنٹ ہے، والدین جو ہیں ان کی الٹریسی، ان کی اپنی الٹریسی ہے، اور آگے جاب مارکیٹ کے مسائل ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ کیوں بچے کو تعلیم دلوائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، پہلے آپ سے پھر میڈم سے بھی یہ سوال، مطلب میں اپنی بات کو اس کو مکمل کر لوں کہ وہ وزیر اعظم پاکستان نے اس وقت پرائم منسٹر روشن پاکستان پروجیکٹ جو شروع ہوا ہے، یہ ایک انیشیٹو ہے جو کہ NCHD نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ، یہ وہ ادارے ہیں نا، نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ ہو گیا، بیکس ہو گیا، اس کے علاوہ جو ہے نیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہو گیا، بہت سارے ادارے ہیں جو کہ جو ہے نیشنل ڈیولپمنٹ کے کام کر رہے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب لٹریسی کے پروگراموں کو گراس روٹ لیول پر لے کے جانا چاہیے، کمیونٹی کے لوگوں کو انوالو کرنا چاہیے، پیرنٹس کو بھی اسٹڈی کریں کہ کیا مسائل ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو کیوں نہیں بھیج پا رہے اس جگہ پر. بچوں کو انسینٹیو دینے ہیں تو کس طرح کے دینے ہیں، ان کے لیے کوئی فوڈ پروگرام شروع کرنا ہے تو وہ کس طریقے سے کرنا ہے. تو لہٰذا ایچ ون ٹیچ ون، اگر ہم اپنے اداروں میں، یونیورسٹیز کے اندر، اپنے کالجز کے اندر جو پڑھے لکھے ہمارے بچے ہیں، ان کی انٹرنشپ، ان کی اپرینٹسشپ، ان کے لیے جو ایکسٹرا مارکس ہم رکھیں اور ان کو انوالو کریں اپنی اس ایمرجنسی کی سچویشن میں. تعلیم تو اب ہمارے لیے جہاد کی صورت اختیار کر گیا نا. جب تک اگر ہم اپنے لٹریسی لیول کو نہیں بڑھائیں گے تو ہمارا دنیا کے اندر بھی پذیرائی نہیں ہوگی، اور ہم اپنے طور پر بھی کسی قسم کا بھی جو پروجیکٹ شروع کریں گے تو اس میں ہمیں اس طرح کے خاطر خواہ نتائج نہیں ملیں گے کہ ایک لٹریٹ قوم جو ہے وہ بیٹر اپنے آپ کو جو ہے وہ بیٹر سروائیو کر سکتی ہے، اور وہ بیٹر آگے جو ہے وہ گروم کر سکتی ہے اپنی جنریشن کو. تو لہٰذا وزیر اعظم کا یہ جو ویژن ہے کہ تعلیم سب کے لیے، ایچ ون ٹیچ ون، ہر ایک کو دوسرے کو پڑھانا چاہیے. تو 60% ہے نا لٹریسی ریٹ. اگر یہ 60% جو لٹریٹ لوگ ہیں ایک بندے کو پڑھائیں تو پاکستان کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 100% ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. تو لہٰذا یہ ویژن ہے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، بڑی اہم آپ نے گفتگو کی. میڈم فجر، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر ہم پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن کی بات کریں تو ایک نمبر ہے بہت بڑا. اب آ جاتے ہیں تھوڑا سا سلوشن کی جانب. آپ یہ فرمائیے، فار انسٹنس اگر ہم اسلام آباد کو ایک کیس اسٹڈی لیں، ہم چونکہ یہاں اسلام آباد سے یہ پروگرام کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو گھر کی کفالت کر رہے ہیں، جو کہ آٹو ورک شاپس کے اوپر کام کر رہے ہیں، سبزہ منڈی، فروٹ منڈی میں وہ کام کرتے ہیں، کچرا چننے والے بچے ہیں. اب ان کے پیرنٹس جن کے لیے وہ انکم ریسورس ہیں، ان کو کیسے کنونس کیا جائے؟ آپ کی گفتگو اس وقت ہمارے نوجوان اور پیرنٹس بھی سن رہے ہیں کہ وہ ایک تو جو ملنے والی انکم ہے اس کو چھوڑ دے، اور پھر اگر وہ اسکول کی طرف یا ایجوکیشن کی طرف آتا ہے تو کس طریقے سے یہ اتنا بڑا ٹاسک حل ہوگا؟ جی دیکھیں، یہ جو ہے نا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ کے ڈفرینٹ ٹارگیٹ گروپس ہونے ہیں، اور ہر ٹارگیٹ گروپ کے حساب سے آپ کا ایک پروگرام ڈیزائن ہونا چاہیے. کیونکہ جب تک آپ ان کے چیلنجز نہیں سمجھ پاتے، آپ آپ ایسی ایک کوئی انٹرونشن ڈیزائن کرتے ہیں جو 50% مسئلے کو حل کرے لیکن 50% کو نہیں کرے، تو ایونچولی یو ول کم بیک ٹو دا سیم پاورٹی سرکل ایونچولی. تو اس کے لیے بہت ضروری، جیسے اب اسلام آباد میں یہ بچوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بلکہ خالی اسلام آباد نہیں، اربن سیٹنگس میں ہم یہ دیکھتے ہیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جہاں پہ چائلڈ لیبر کا بہت مسئلہ ہے. اسلام آباد میں جیسے بہت سارے ہم دیکھتے ہیں بچیاں ماؤں کے ساتھ گھروں میں کام کرتی ہیں، تو
تو اس طرح کے ہم بھیک مانگتے ہوئے بچے بہت دیکھتے ہیں، ہر آپ اشارے پہ دیکھیں گے آپ کو بچے نظر آئیں گے. تو لیکن اگین جیسے ان کا کرنا کس طرح اس کا حل کرنا ہے. اگر آپ اس بچے کو اس انوائرمنٹ سے دور کر دیتے ہیں کہ وہ ارننگ نہیں کر رہا، ایک اس میں بھی خیر بہت زیادہ ایشو ہے کہ جیسے وہ بہت ایک ابیوسو ماحول میں ہوتے ہیں، بہت سارے اور چیلنجز ہیں. ہمارے ایک پروگرام میں ہم نے کچھ عرصہ ایک بہت فوکسڈ گروپ بچوں کے ساتھ کام کیا تھا جو بھیک مانگتے تھے. تو ہم نے اس میں فل کاؤنسلنگ بچوں کے لیے آرگنائز کی تھی، کیونکہ وہ بچے اتنے زیادہ ابیوز سے گزر رہے تھے اور اس میں کوئی وہ نہیں تھا، ڈسپیرٹی نہیں تھی. وہ بچوں کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو رہا تھا، بچوں کے بوائز کے ساتھ. اچھا، اس میں بچوں کا کوئی قصور نہیں، بچوں کا تو آف کورس کوئی قصور نہیں ہے. تو دیکھیں اس میں بات یہاں سے آ جاتی ہے کہ ایک تو پیرنٹس کی انگیجمنٹ سب سے پہلا جو سولوشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ پیرنٹس کی انگیجمنٹ، اور ان کو سمجھانا ہے کہ یہ بچے کے لیے یہ ماحول ٹھیک نہیں ہے، اور جو بچے کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے اس کو وہ پیرنٹس اس چیز کو ایکسیپٹ کریں، اور اس کو ایک ان کے اپنی طرف سے ایک ایفرٹ ڈیفینیٹلی آپ کو چاہیے ایک ماں باپ کی طرف سے کہ ان کا بچہ اس سچویشن میں نہ موجود ہو. ان کے لیے ایزی ایکسیس ٹو ایجوکیشن، کمپلیٹلی فری ایجوکیشن تو سب سے پہلے، اور ساتھ ساتھ ان بچوں کو ہم زیادہ بہتر اس طرح کے پروگرام جیسے مڈل ٹیک کا پروگرام ہے جس میں آپ مڈل ایجوکیشن میں بھی آپ کو کم از کم ساتھ میں کوئی نہ کوئی آپ ٹیکنیکل اسکل سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان ماں باپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے غربت. اور ان کو یہی ہوتا ہے کہ کب ہمارے بچے کیسے پیسے کمانا شروع کر دیں. اچھا، دوسری چیز یہ کہ ہمیں پاکستان از ایونچولی اے ویلفیئر اسٹیٹ، رائٹ. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان ماں باپ کے پھر کیا مسئلے مسائل ہیں، ان کو کس طرح انگیج کیا جا سکتا ہے. اب جیسے پاکستان میں بے تحاشا پروگرام ہے، بسٹ کا ایک ہمارے سامنے ایگزامپل ہے. جب تک سارے اسٹیک ہولڈرز میرے نظر میں اکٹھے نہیں ہوتے ہیں، اگر آپ ایک خاندان کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ خاندان کے بچے سارے بچے بھیک مانگ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، جو بھی آپ وہ کچھ کر رہے ہیں، اور ماں باپ گھر پہ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ڈرگ ابیوز بھی ہے انہی کمیونٹیز میں. تو آپ کے پاس پوری ایک ہولسٹک آپ کے پاس انٹرونشن ہونی چاہیے. بچوں کو آپ علیحدہ کر دیں ماں باپ سے، اس چیز میں بلیو نہیں کرتی، لیکن بچوں کو تعلیم میں انگیج کیا جائے. بچوں کو نیوٹریشن بہت امپورٹنٹ، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا گیپ ہوتا ہے ان بچوں کا، جو جنرلی جیسے ہمارے بھی بہت اسکولس چلتے ہیں ان میں بچے کھائے بغیر آتے ہیں، صبح ناشتہ کیے بغیر آتے ہیں. تو ان کے لیے ایک تو میل جو ہے گرم کھانا ایک بہت بڑا ان کے لیے ایک وہ انسینٹیو ہے بچوں کے لیے اور ماں باپ کے لیے بھی. تو اس کا میل کا ہونا بہت ضروری ہے. پھر تیسری چیز یہ کہ ماں باپ کی انگیجمنٹ اور دیکھنا یہ کہ ماں باپ کو کس طرح سے کسی پازیٹیو کام میں انگیج کیا جائے. بس کو ساتھ جیسے لایا جائے، تو بس اگر کوئی اسٹائپنڈ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، کیونکہ دیکھیں بس کا مقصد یہی ہے نا، ٹو ریچ آؤٹ ٹو فیملیز جو اسپیشلی بہت زیادہ پاورٹی میں رہ رہی ہیں، اور ان کو وہ کچھ نہ کچھ مدرس کو پرٹیکولرلی اسٹائپنڈ مل جاتا ہے، وہ چاہے جتنی بھی اماؤنٹ ہو وہ ایک ایڈ آن ہو جاتی ہے. تو آپ کو بیسکلی آپ کو ہولسٹک سولوشنس کی ضرورت ہے. 50% یا ہاف وے سولوشنز جو ہیں میں سمجھتی ہوں بلکہ ایک انویسٹمنٹ کی اٹس اے ویسٹیج. جس طرح کی سچویشن میں کرنٹلی ہم لوگ ہیں اس میں، اور یہ بچے جو ہیں جو سب سے آپ سمجھے کہ باٹم اینڈ پہ ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ ان کو وہ تعلیم سے محروم ہے اور ان کی ایک برائٹ فیوچر سے ان کو ہم محروم کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، بڑی اہم گفتگو کی محترمہ فجر رابعہ پاشا صاحبہ نے. اچھا، ایک چیز یہ تو طے ہے کہ حکومت اکیلے کچھ نہیں کر سکتی، پوری سوسائٹی کو سامنے آنا پڑے گا. ہماری گفتگو جو ہمارے ناظرین اس وقت دیکھ اور سن رہے ہیں، جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، یونیورسٹی گریجویٹس ہیں، اہل محلہ ہیں، اہل علاقہ ہیں، جب وہ اس قسم کی کوئی صورتحال دیکھیں، کیونکہ یہ بچے ہمارے بچے ہیں، پاکستان کا فیوچر ہیں، ہم نے ہی ان کو آگے لے کے چلنا ہے. تو وہ چاہے دامے درمے سخنے ہے، اگر آپ کی مالی استطاعت ہے تو کوشش کیجئے کسی کو بستہ یا کتابیں لے کے دیں. اگر آپ کسی کو پڑھا سکتے ہیں تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے اور بڑی اہم عبادت ہے کسی بچے کا مستقبل سنوارنا. ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر صاحب یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے. پاکستان میں جو آبادی کا تناسب ہے، پاپولیشن ریٹ ہے، وہ ایک ایکسپلوژن کی صورت میں ہے. تو والدین کا بنیادی کام یہ ہے کہ گھر میں نان نفقے روزی روٹی کا بندوبست کریں اور بچوں کو ایک ایسا انوائرمنٹ فراہم کیا جائے جس میں وہ کھیل سکیں، روزگار لے سکیں، اور وہ جو ایک فائنینشیل برڈن ہے وہ بچوں پہ نہیں ڈالنا چاہیے. تو اس حوالے سے آپ یہ فرمائیے گا کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے کیسے، جیسے آپ نے کہا کہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ سوسائٹی کی ہو، انڈیویجولز کی ہو، کہ ہم ان کے فیوچر کو بہتر بنا سکیں. جی، ایک تو بات طے ہے کہ سب سے زیادہ جو اہم اور ضروری چیز ہے وہ ایک اویئرنیس ہے، اور ان پروگراموں کی بہت سارے حکومتی پروگرام
ہوتے ہیں لیکن اس کی پراپرلی ایڈوکیسی نہیں ہو رہی ہوتی. لوگوں کو آپ نے قائل کرنا ہے اور پیرنٹس تک آپ نے یہ پروگرام، اصل جو اس کے جو بینیفیشری ہیں وہ بچے تو ہی ہیں، پیرنٹس ہیں. اور کوئی پیرنٹس یہ نہیں چاہتے کہ ان کے بچے تعلیم حاصل نہ کریں، اور اگر کوئی ان پڑھ بھی ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے تعلیم حاصل کریں. اور اب حکومتی لیول پر جیسے یہ پروگرام شروع ہوئے ہیں تو آپ نے صحیح کہا ہے کہ حکومت اپنے طور پر کرے گی، اور کئی دفعہ ہم تجربہ کر کے دیکھ چکے ہوئے ہیں سینٹرلائز لیول پر. تو یہ ڈی سینٹرلائزیشن بہت زیادہ ضروری ہے. تمام سٹیک ہولڈرز کو شامل کرنا پڑے گا، تمام آرگنائزیشنز، چاہے وہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں، چاہے وہ کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشنز ہیں، اور ان کو تعلیم کو ایز اے ایمرجنسی جب ہم نے ڈکلیئر کیا ہے تو ہم نے تعلیم کو ایک جہاد کی شکل میں لے کے چلنا ہے. ہر ایک کو اس پروگرام میں شامل کرنا ہے. علاقے کے جو بااثر لوگ ہیں ان کو شامل کریں. پہلے بھی ایسی ہے کہ جہاں پر ہمارے اسکول بنے ہیں، ہمارے لوکل کمیونٹی کے ویل ٹو ڈو جو لوگ ہیں انہوں نے سپیس پرووائڈ کی ہے، وہ پیٹرنیج کرتے ہیں. ان کے لیے ہم سیمینار کریں، ان سے ملیں، ان کو اس چیزوں کے بارے میں اویئرنیس دیں. دوسرا میرا ایک جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جیسے میم نے بھی بتایا ہے، یہ مختلف گروپس ہیں. مثلا بچوں کی ایج ہے پہلی سے 5ویں تک، وہ تو آلریڈی اسکولس میں جا رہے ہوتے ہیں، شروع میں پرائمری اسکولوں میں وہ داخل ہو جاتے ہیں. آؤٹ آف اسکول بچے موسٹلی جو ہے نا وہ 5 سے 16 سال تک کے بچے ہیں، اور 16 سال کے بعد وہ اڈلٹس میں جو آتے ہیں، اگلا جو گروپ بنتا ہے، تو ان کے لیے مختلف قسم کے پروگرام ہوں گے. تو ان کے لیے اب وہ بچے جس نے کچھ تعلیم حاصل کی اور اس نے اسکول چھوڑ دیا ہے، تو اب اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، تو آپ اس کو اتنے پراپرلی اسکول میں تو نہیں بٹھا سکتے. تو آپ کو اپنے جو لرننگ جو پیریڈ ہے اس کو کم کرنا پڑے گا. تو اب ہم نے ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرام شروع کیے ہیں، جس کے اندر 5 سال کا کورس جو ہے وہ 36 منتھ میں ہم مکمل کرواتے ہیں. اور اسی طریقے سے اب ساتھ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی ضرورت ہے، ہنر ضرورت ہے. دیکھیں اگر اس نے ویسے پڑھ لیا تو ویسے آپ دیکھیں کہ بہت سارے سبجیکٹ جو ہے نا وہ سٹرائک آف ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کی آگے اس طرح کی ضرورت نہیں ہے. آج کل ہم کوئی بچوں کو جب بھیجتے ہیں تو پہلی بات وہ پوچھتے ہیں کہ یہ بچہ پڑھ کر آگے بنے گا کیا. تو بننے کے لیے یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ کے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہوں گے کہ ہر ایک کو جاب دیں گے. آپ جاب کریشن کام ہے، اور جاب کے لیے سکل ڈیولپمنٹ بندے کا اپنا کام ہے. اب آج کل کے ڈیجیٹل کے دور میں، ٹیکنالوجیکل کے دور میں، میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جس کی تعلیم بڑی کم ہے لیکن وہ ڈیجیٹل ڈیوائسز کو یوز کر کے جو ہے وہ ارن کر رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں. تو اب یہ مڈل ٹیک شروع کیا گیا ہے، اب اسی طریقے سے میٹرک ٹیک شروع ہوا ہے، یونیورسٹی نے شروع کیا ہے، اسی طریقے سے انٹر ٹیک شروع ہونے کو جا رہا ہے. تو ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے وہ ساتھ لازمی ایک یہ آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی بھی اور جنرلی بھی آپ پروونشل گورنمنٹس کو بھی دیکھ اور تمام آرگنائزیشنز کو بھی دیکھیں. ہم لوگ پہ نان فارمل ایجوکیشن کا جو ماڈل ہے، جو ایکسلریٹڈ لرننگ کا پروگرام، بہت ہی اب وہی بات ہے کہ کچھ آپ کے بچے ایسے ہوں گے جو فارمل ایجوکیشن سسٹم میں جن کو جانا چاہیے، وہ ایک ان کا پاتھ وے سیٹ ہے، وہ بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ جب ہم 26 ملین بچوں کی بات کرتے ہیں جو ایک بہت بڑا نمبر ہے، ان کے لیے نان فارمل ایجوکیشن کا جو ماڈل ہے وہ بہت اچھا ہے، ایکسلریٹڈ ہے، جلدی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے. جہاں بچہ مس آؤٹ کر گیا ہے، فار ایگزامپل 7 سال کا ہے، 8 سال کا ہے، 9 سال کا ہے، 10 کچھ بھی عمر ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس سسٹم میں آ سکتا ہے. اور پھر فلیکسیبلٹی ہے، پھر کمیونٹی بیسڈ پروگرامنگ ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمیونٹیز کو انگیج کیا جاتا ہے، اس میں اویئرنیس ریزنگ ہوتی ہے، پیرنٹس کی، کمیونٹیز کی ایٹ لارج اویئرنیس ریزنگ اور ایجوکیشن ہوتی ہے، تاکہ ان کو تاکہ وہ کنٹریبیوٹ بھی کریں، اس کو سپورٹ بھی کریں، اس کی اہمیت کو بھی سمجھیں. اور اسپیشلی جب بچوں کی ہم پھر بات کرتے ہیں تو بچوں کے لیے تو یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ کمیونٹیز انگیجڈ ہوں، تاکہ وہ بچیوں کو سپورٹ کریں، تاکہ بچیوں کو سیفٹی کا پرابلم نہ ہو، سیکیورٹی کا پرابلم نہ ہو، ہراسمنٹ کا پرابلم نہ ہو. یہ بہت سارے جو چیلنجز ہمارے ریئل ٹائم چیلنجز ہیں. یہ ماڈل مطلب میں تو ہر جگہ ہی پروموٹ کرتی ہوں کیونکہ اس کے ریزلٹس ہم نے دیکھے ہیں. اس کا ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے بچیوں کے لیے پرٹیکولرلی کیسے زندگیاں چینج ہو گئی ہیں، بچیاں کیسے پاورٹی سے نکل کے بہتر جگہوں پہ آ گئی ہیں، اور وہ کیونکہ اب بہتر خود جگہوں پہ آ گئی ہیں، وہ اپنے بہن بھائیوں کو یا اپنے ماں باپ کو اب کس طرح سپورٹ کر رہی ہیں. پھر ڈیجیٹل سکلز کی ہم اور ابھی یہ جیسے آپ نے کہا ہے نا کہ نان فارمل ایجوکیشن ایک ریمیڈی ہے، ایک الٹرنیٹیو سسٹم ہے. تو اس کا ایک یہ بھی کہتے ہیں کہ دس از اے ٹائپ ویئر لرننگ وائی لرننگ، کہ اگر وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا چائلڈ لیبر، ہمارے یہاں ہمارا کلچر یہ ہے کہ ہمارے بچے والدین کو
ساتھ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں گھروں میں. اگر کاشتکار ہے والدین تو گندم کے کاٹنے کے ٹائم پر بچے بھی ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہماری بچیاں ماؤں کے ساتھ گھروں میں کچن میں کام کرتی ہیں. آپ اس کو چائلڈ لیبر نہ کہیں, یہ چائلڈ لیبر نہیں ہے. یہ جو ہے نا یہ ان کو ایک سپورٹنگ کے ہمیں یہ ایک سلیقہ شعری ہم سکھاتے ہیں بچیوں کو بھی. تو اب انہوں نے ساتھ لرننگ کرنا ہے تو ساتھ ارننگ بھی کرنی ہے. تو والدین کی مدد بھی کرنی ہے, معاشرے میں بھی کنٹریبیوٹ کرنا ہے اور ساتھ لرن بھی کرنا ہے. اور یہ نان فارمل ایجوکیشن از دا اونلی وے آؤٹ. یہ بہت ضروری ہے. جی بڑا اچھا میسج آپ نے ایک کنکلوڈنگ ریمارکس کے طور پہ پروگرام میں دیا. بالکل پروگرام کے آخری لمحات ہیں. محترمہ فجر رابعہ پاشا صاحبہ, آپ اگر جس طرح ڈاکٹر صاحب نے دیہی بیک گراؤنڈ کا کہا, ایک بہت بڑی تعداد میں خواتین جو ہے وہ دیہی علاقوں میں ہیں, تو ان کی ارننگ کے حوالے سے کیا بیوٹی پارلر اور اس قسم کی ٹیچنگ جو ہیں وہ بہت اچھے وہ ہیں, تو کچھ فائنلی آپ بتائیے گا کہ کس طرح خواتین جو ہیں قومی دھارے میں آ سکتی ہیں؟ دیکھیے اس میں بہت ساری چیزیں میرے خیال سے ہمارے پاس اپرچونیٹیز موجود ہیں. ایک تو میں ڈیجیٹل سکلز کی بات کروں گی, اسپیشلی آپ یوتھ کی اگر ہم بچوں کی بات کرتے ہیں تو ایک بہت اچھی اپرچونیٹی ہے. ان کو گھر سے نکلنا نہیں پڑے گا, ان کو وہ گھر بیٹھ کے وہ ایک آن لائن انکم کے بہت سارے سورسز گلوبل موجود ہیں وہ, اور وہ اچھی انکم ہوتی ہے. اس میں یہ نہیں کہ وہ کم انکم والے کام ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ ہمارے پاس بہت بڑی اپرچونیٹی ہے, اور اس پہ ملک میں کام بھی ہو رہا ہے. منسٹری آف آئی ٹی اسپیشلی جو ہے بہت اگریسولی اس چیز کے اوپر کام کری. ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں دیکھا کہ کتنا زیادہ ٹیکنالوجی کو سب پروموٹ کیا گیا, اور اسکلز ڈیولپمنٹ ود ان دا ڈیجیٹل اسکلز کو ہم نے پروموٹ ہوتے دیکھا ہے. ہمارا اپنا ایک انیشیٹو ہے ڈیجیٹل انکلوژن ہبس کے نام سے, جو منسٹری آف آئی ٹی اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے ساتھ ہم لوگ اس وقت رن کر رہے ہیں. اور مقصد یہ ہے کہ اس میں بچیاں آ سکیں, وہ ایڈ لٹریسی پروگرام بھی کریں آن لائن, اور پھر ڈیجیٹل اسکلز بھی سیکھیں. لیکن اگین ماڈل وہی ہے کہ کمیونٹی بیسڈ, کہ بالکل کمیونٹیز میں جا کے. اسی طرح ہم لوگ کی بہت بڑی جو اسپیشلی خواتین ہیں وہ کاٹیج انڈسٹری میں انگیجڈ ہیں, اور ایک یہ ہمارا بہت بڑا اسکل سیٹ ہے, بہت ہمارا ایک ایسٹ ہے جس کو ہم یوٹیلائز نہیں کر رہے. جب ہم کاٹیج انڈسٹری کی بات کرتے ہیں, یہ وہ چیزیں جو خواتین ہاتھوں سے بناتی ہیں, بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں, فرام بیڈنگ سے لے کے کپڑوں سے لے کے گھر کی چیزوں سے. اٹس اے ہیوج انڈسٹری وچ از دیئر بیسکلی آؤٹ دیئر, جس کو ہمیں, اور لیکن ان خواتین کو سپورٹ نہیں ہے. تو یہ ایک بڑا اگین وہیں پہ, کیونکہ جینڈر کی وجہ سے ان کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ گھر سے باہر نکلیں گی, وہ مین مارکیٹ میں جائیں گی, ان کے اور بہت سارے اس طرح کے چیلنجز موجود ہیں. اس لیے ان کو جیسے کہ نیشنل انکوبیشن سینٹرز پاکستان میں بنے اسٹارٹ اپس کو پروموٹ کرنے کے لیے, اسی طرح ہمیں ولیج لیول پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ بہت ہی جینڈر رسپانسیو ولیج لیول انکیوبیشن سینٹرز چاہیے, یا بزنس سپورٹ سینٹرز چاہیے. آپ اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں, لیکن ایسا سینٹر جہاں پہ اگر ایک ڈسٹرکٹ میں کم از کم ایک سینٹر موجود ہو, جہاں پہ یہ خواتین جن کے پاس اسکل سیٹ ہے. اگین یہ ہمارا ایک کلچرل چیز ہے کہ ہم لوگ سیکھتے ہیں چیزیں, رائٹ, ایمبرائڈری ہے بہت ساری, ہاں جی, کہ وہ بہت ساری ہم دیکھتی ہوں سندھ میں رلی بنتی ہے, ملتان میں چلے جائیں تو بلو پاٹری, اس طرح کی بے تحاشا چیزیں. تو لیکن ان چیزوں ان کو فیسیلیٹیٹ اور سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ وہ بزنس بھی ایکسپینڈ کر سکیں. ان کو ایکسیس ٹو فائنینسنگ فار ویمن از اے بگ چیلنج. یہ چیزوں کو ہمیں ایز گورنمنٹ لیول پہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو کیسے فیسیلیٹیٹ کیا جائے, آسانی پیدا کی جائے, تاکہ جو اسکل سیٹ جو اسکلڈ لوگ ہیں, ایک تو وہ ہے نا کہ جن کو ہم نے اسکل دینا ہے, ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس اسکلڈ ہیں, ان کو ہم نے کیسے سپورٹ کرنا ہے. بہت شکریہ, بہت ہی اچھی ڈیبیٹ رہی اس مذاکرے میں. میں شکریہ ادا کروں گا پروگرام کے آخر میں محترمہ فجر رابعہ پاشا صاحبہ, آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پاکستان الائنس فار گرلز ایجوکیشن. آپ کے ساتھ ڈاکٹر محمد اجمل چودھری صاحب, آپ ڈپارٹمنٹ آف ڈسٹنس اینڈ نان فارمل ایجوکیشن کے چیئرمین ہیں, فوکل پرسن ہیں روشن پاکستان پرائم منسٹر پروگرام کے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ مذاکرہ جو کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے حوالے سے پیش کیا گیا, اس کا مقصد یہی ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز, کمیونٹی ممبرز جو ہیں, ان میں ایک جسے کہنا چاہیے شعور اور آگاہی بیدار کی جائے کہ کس طریقے سے نہ صرف اپنے بلکہ اپنی کمیونٹی میں موجود ایسے بچے جو کہ اسکول سے باہر ہیں, ان کو اسکولوں میں یا کم از کم تعلیم دینے کے حوالے سے ہم اپنا کردار ادا کر سکیں. یہ ہمارے بچے ہیں, پاکستان کا مستقبل ہے. جب تک ہم ان کو اچھی ہیلتھ, ہائیجین اور ایجوکیشن نہیں پرووائڈ کریں گے, پاکستان کا مستقبل بہتر سے بہتر نہیں ہو سکتا. ہم سب کی یہ دعا ہے, کوشش ہے کہ پاکستان کی یہ نونہال جو ہیں علم و دانش حاصل کر کے پاکستان کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں. اس کے ساتھ ہی محمد جواد اور پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.